10 فروری 1451 یہ وہ دن تھا جس دن نہ صرف یورپی حکمرانوں بلکہ جہاں جہاں بھی سلطنت عثمانیہ مخالف قوتیں موجود تھیں، چاہے وہ اناطولیہ کے مسلم قبیلے یا بیلکس ہوں یا پھر مسیحی مذہبی رہنما ہوں، میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ سلطان مراد ثانی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ اور ان خوشی کے لمحات کو یہ بات اور بھی دوبالا کر رہی تھی کہ سلطان مراد ثانی کے بعد اگلا بننے والا حکمران کم عمر، کمزور اور ناتجربہ کار ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ تخت عثمانی سے اتارا جا چکا تھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ یہ کم سن ناتجربہ کار سلطان نہ صرف یورپی حکمرانوں کی نیندیں اڑا دے گا بلکہ فتوحات میں اپنے والد سے بھی آگے نکل جائے گا۔ 35 مختلف محاصروں میں جس شہر قسطنطینیہ یعنی کوئین آف دا سٹیز کو فتح نہ کیا جا سکا، اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کر کے یہ سلطان نہ صرف یورپی بلکہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور اپنے آپ کو ان خوشبختوں میں شامل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا جن کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باکمال ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فاتح قسطنطینیہ سلطان محمد ثانی کے کم عمر ہونے کے باوجود شہر قسطنطینیہ کے محاصرے کی داستان سنائیں گے۔ مارچ 1432 کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنا یا اینڈرین میں سلطان مراد ثانی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام محمد اور ترک رسم الخط میں محمد رکھا گیا۔ سلطان مراد ثانی نے اس بچے کی دنیاوی اور دینیاوی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے اساتذہ کو مقرر کیا جن کا کام محمد کو اسلامی عقائد سے روشناس کروانے کے علاوہ اسے فن و حرب و ضرب اور حکومتی اسرار و رموز سے بھی واقفیت کروانا تھا۔ جب یہ بچہ 11 سال کا ہوا تو سلطان مراد ثانی نے اسے اماسیہ کا گورنر مقرر کر دیا تاکہ یہ حکومتی انداز و اطوار سے بھی واقفیت حاصل کر سکے، اور اس کی رہنمائی کے لیے 2 حکومتی ایڈوائزر بھی اس کے ہمراہ کر دیے۔ سلطان مراد ثانی نے اس بچے کی مذہبی رہنمائی کی ذمہ داری صوفی اکشمس شمس الدین کے سپرد کی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس بچے کی یوں رہنمائی کی کہ سلطان محمد کی زندگی کی اولین ترجیح صرف ایک ہی تھی، اور وہ تھی قسطنطینیہ کی فتح۔ دوستو، جیسا کہ آپ اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈز میں جان چکے ہیں کہ عثمانی شاہی خاندان میں پچھلی 3 سے 4 پشتوں سے ایک روایت بہت زور پکڑ چکی تھی کہ جب بھی کوئی نیا سلطان عثمانی تخت پر متمکن ہوتا تو وہ تخت کے تمام دعوے داروں کو ختم کرنے کو اولین ترجیح دیتا۔ تو اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ سلطان محمد ثانی جو کہ اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا اور شاید جس کے نصیب میں رسی کی باعزت موت بھی یقینی تھی، کیسے نہ صرف حکومتی ایوانوں تک پہنچا بلکہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے کامیاب سلطان بھی بنا؟ جی ہاں، یہ بچہ مقدر کا سکندر تھا۔ اس کا ایک بھائی جو کہ سب سے بڑا تھا، احمد چیلیپی، 1437 میں اپنی طبعی موت مار گیا۔ دوسرا بھائی علاء الدین چیلیپی جو کہ سلطان مراد ثانی کا چہیتا بیٹا بھی تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ وہی اگلا عثمانی سلطان ہوگا، اماسیہ پر گورنری کے دوران ایک ترک سردار کے ہاتھوں 1443 عیسوی میں قتل ہو گیا۔ اسی لیے محمد ثانی کو صرف 11 سال کی عمر میں اماسیہ پر گورنری کے فرائض کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھانا پڑا، اور پھر کم و بیش 1 سال بعد اگست 1444 میں سلطان مراد ثانی نے اسی 14 سالہ کم عمر اور ناتجربہ کار محمد ثانی کو تخت عثمانی پر بٹھا کر خود گوچہ نشینی اختیار کر لی۔ پھر صرف 2 سال بعد ہی عثمانی یورپی علاقے یعنی رومیلی میں حالات اس قدر تشویشناک ہوئے کہ سلطان محمد ثانی کو اپنے والد کو واپس بلانا پڑا تاکہ یا تو وہ تخت سنبھال لیں
یا پھر عثمانی فوجوں کی قیادت کریں۔ اس تمام پر ہم آپ کو تفصیل سے اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے اوپر دیے گئے آئی بٹن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ جنگ وارنا کے بعد پھر سے ایک دفعہ اقتدار سلطان محمد ثانی کے ہاتھ میں آ گیا، مگر بعض اعلیٰ ریاستی عہدیدار اس بچے کی حکومت سے مطمئن نہ تھے، اس لیے انہوں نے ینیچری کے ذریعے بغاوت کروا دی اور جلد ہی ستمبر 1446 عیسوی میں ایک دفعہ پھر سے سلطان محمد ثانی کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی نے ان سے سلطان کا خطاب تو واپس نہ لیا، مگر انہیں مگنیسیا بھیج دیا گیا، جہاں یہ ایک دفعہ پھر سے گورنری کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ ان سب حالات سے سلطان محمد ثانی نے ایک بات تو سیکھ لی کہ بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی خطرات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو پہلے اندرونی خطرات کو جلد از جلد نپٹا دینا چاہیے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سلطان محمد ثانی کی قسمت نے ایک دفعہ پھر سے پلٹا کھایا، جب ان کے والد سلطان مراد ثانی 10 فروری 1451 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب مراد ثانی کا انتقال ہوا تو محمد ثانی اس وقت ادرنا میں ہی موجود تھا، چنانچہ وہ شاہی محل پہنچا اور تیسری بار سلطنت عثمانیہ کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تدفین سے فراغت کے بعد جب سلطان محمد تخت عثمانی پر متمکن ہوا تو ہمسایہ سلطنتوں سے مبارکباد کے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ اس 19 سالہ نوجوان سلطان، جس کے بارے میں مجموعی تصور ناکام سلطان کا تھا، نے اپنے اوپر چسپاں اس عوامی تأثر کو تبدیل کرنے کی غرض سے سب سے پہلے اپنے لیے مشکل ٹارگٹ کا ہی انتخاب کیا، اور یہ ٹارگٹ تھا قسطنطینیہ۔ قسطنطینیہ کی فتح سلطان مراد ثانی کے ساتھ ساتھ سلطان محمد ثانی کا بھی خواب تھا، مگر اب تک 35 محاصرے جھیلنے والا یہ قلعہ بند شہر فتح کرنے کے لیے کوئی آسان ہدف نہیں تھا۔ مسلمانوں کے جلیل القدر صحابہ، امیر، سپہ سالار، سلطان اور عام سپاہی بھی اس شہر قسطنطینیہ کو فتح کرنے یا کم از کم اس جنگی لشکر کا حصہ بننے کے خواہش مند تھے کہ جب سے انہوں نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر کو فتح کرنے کے حوالے سے یہ ارشاد مبارک سنا، مفہوم یقیناً تم قسطنطینیہ فتح کر لوگے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ قسطنطینیہ کے بارے اس حدیث کو پورا کرنے کی ہر دور کے مسلمانوں نے بھرپور کوششیں کی، اور اسی کوشش میں سب سے پہلے 636 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یرموک سے بازنطینی علاقوں میں فتوحات کا آغاز ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 654 سے 655 عیسوی میں پہلی مرتبہ قسطنطینیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی گئی، مگر یہ حملہ نہ کیا جا سکا۔ پھر 669 سے 678 عیسوی تک اموی حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں 2 دفعہ قسطنطینیہ پر حملہ کیا گیا، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور انہی جنگی مہموں کے دوران حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ان اسلامی لشکروں کا حصہ رہے۔ 717 عیسوی میں ایک دفعہ پھر اموی حکمران سلیمان بن عبد الملک نے قسطنطینیہ کو فتح کرنے کی زور آزمائی کی، مگر باوجود اس کے کہ زبردست فوج کے ساتھ حملہ کیا گیا، لیکن پھر بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر عثمانی حکمرانوں میں سے سب سے پہلے سلطان بایزید نے اس شہر کا محاصرہ کیا، مگر اس شہر کی دیواریں اور باسی دونوں ہی یہ محاصرہ بھی جھیل گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ چلیپی نے اس شہر کے ساتھ زور آزمائی کی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ پھر سلطان مراد ثانی اب تک کی آخری ناکام کوشش کر چکا تھا اس شہر کو فتح کرنے کی۔ دوستو، آپ کو اس شہر پر مسلمانوں کے حملوں کی مختصر تاریخ بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مسلمانوں نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنے کے لیے بار بار کوششیں کی، مگر یہ خوش نصیبی جس کے حصے میں تھی اسی کو ملی۔ اس لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ وہ بوڑھے بھی تھے
نہ صرف اس جنگی مہم کا حصہ بنے بلکہ اسی مہم کے دوران شہید بھی ہو گئے، اور یہ وصیت بھی فرمائی کہ انہیں قسطنطنیہ کی بلند و بالا فصیلوں کے قریب جس قدر ممکن ہو سکے دفن کیا جائے۔ مسلمان لشکروں نے اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے انہیں قسطنطنیہ کی فصیلوں کے جس قدر قریب ممکن ہو سکا دفن کر دیا، مگر مسلمانوں کو اس جنگی مہم جوئی میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تو دوستو، جب سلطان محمد ثانی تخت عثمانی پر متمکن ہوا تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، مگر اس مشن سے پہلے اسے اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور خطرات کو ختم کرنا تھا۔ تو آپ کو سب سے پہلے ان اندرونی خطرات یا چیلنجز کے بارے میں بتاتے ہیں جو سلطان محمد ثانی کو درپیش تھے، جن میں سب سے اہم کرمانی ریاست، اس کے بعد طرابزون کی عیسائی ریاست، پھر وزیر اعظم خلیل پاشا، چوتھے نمبر پر شہزادہ اور خان جو کہ شہنشاہ قسطنطنیہ قسطنطین 11 کی پناہ میں تھا۔ شہزادہ اورخان کے بارے میں کوئی زیادہ متصدقہ معلومات موجود نہیں ہیں، مگر دستیاب معلومات کے مطابق وہ سلطان بایزید کے بڑے بیٹے سلیمان چیلیپی کے بیٹے قاسم چیلیپی کا بیٹا تھا، یعنی وہ سلطان بایزید کا پوتا تھا۔ اور پانچویں نمبر پر اس کا 1 سالہ چھوٹا شیرخوار سوتیلا بھائی جو کہ سربین حکمران برانکووک کی بیٹی ماریا کے بطن سے پیدا ہوا، اور جس کے بارے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جیسے ہی سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوا اس نے اس 1 سالہ شیرخوار بچے کو قتل کروا دیا، مگر بعض تاریخ دانوں کے نزدیک سلطان کا کوئی چھوٹا بھائی تھا ہی نہیں، تو قتل کیسا؟ مگر اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ کو ان بیرونی خطرات یا چیلنجز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ سلطان محمد ثانی کو درپیش تھے۔ ایک تو تھا ہنگری کا حکمران جان ہنیاڈے، دوسرا اٹلی کے پاپائے روم، تیسرا وینس، چوتھا جنیوا، پانچواں البانیہ کا سکندر بیگ، اور چھواں ریاست موریا۔ باوجود ان اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور خطرات کے بہرحال اب 36ویں دفعہ اس شہر کا محاصرہ ہونے جا رہا تھا، جسے کوئین آف دا سٹیز بھی کہا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت ہوتا، مگر ان محاصروں کی وجہ سے اس کی آبادی جو کہ 12ویں صدی میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب تھی، اب 1450 عیسوی میں 40 سے 50 ہزار رہ چکی تھی، اور اس کا زیادہ تر حصہ ویرانوں یا میدانوں پر مشتمل تھا۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے وینس، جنیوا اور ہنگری کے ساتھ امن معاہدے کر لیے، طرابزون پر سالانہ خراج لگا دیا، اور موریا فوج بھیج کر شاہ قسطنطنیہ کے بھائی کو گھیرے میں رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرمانیوں کی بغاوت کو جنگ کے ذریعے کچل دیا، یا بعض تاریخی حوالوں کے مطابق امیر کرمانیہ کی بیٹی سے شادی کر کے معاملات کو حل کر لیا۔ ابھی سلطان محمد ثانی ان معاملات سے پوری طرح فارغ نہیں ہوا تھا کہ اسی دوران شہنشاہ قسطنطنیہ قسطنطین 11 نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ قسطنطین 11 نے سلطان محمد ثانی سے شہزادہ اورخان کے لیے وصول ہونے والے سالانہ اخراجات کی رقم میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور انکار کی صورت میں شہزادہ اورخان کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت میں بغاوت کروانے کی دھمکی بھی دے دی۔ یہ سب کچھ کرنے سے سلطان محمد ثانی اور شہنشاہ قسطنطین 11 کے درمیان تقریباً تمام امن معاہدے خطرے میں پڑ گئے۔ شہنشاہ قسطنطین 11 کو یہ امید تھی کہ اس طرح وہ اس کم عمر، ناتجربہ کار اور کمزور سلطان کو اپنے زیر اثر کر لے گا، مگر شہنشاہ قسطنطین 11 کی امیدوں کے برعکس سلطان محمد ثانی نے طبل جنگ بجا دیا۔ اپریل 1452 عیسوی میں سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ رومیلی حصار تعمیر کرنے کا حکم جاری کر دیا، جو کہ باسفورس سمندری پٹی کے تنگ ترین حصے پر یورپی علاقوں میں بننا تھا۔ یہ قلعہ سلطان بایزید کے دور میں ایشیائی علاقوں میں بنائے گئے قلعہ انازول کے بالکل سامنے تھا۔ اس قلعے کو بنانے کا مقصد بلیک سی کے راستے قسطنطنیہ کی تمام رسد کو روکنا تھا، کیونکہ
طرابزون جیسی مشرقی علاقے کی مسیحی ریاستیں ضرورت کے وقت اسی باسفورس سمندری پٹی کے راستے قسطنطنیہ کی مدد کر سکتی تھی۔ قسطنطین 11 نے سلطان محمد ثانی کو خطیر رقم کے عوض یہ قلعہ تعمیر نہ کرنے کی پیشکش کی، مگر سلطان اس جگہ کی عسکری اہمیت کو خوب سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ رومیلی حصار پر اس تیزی سے کام کیا گیا کہ تقریباً 5 ماہ کی محدود مدت میں ہی 85 میٹر بلند اس قلعے کا تمام کام مکمل کر لیا گیا، یعنی اگست کے آخر تک یہ قلعہ باسفورس کے سمندروں کی نگرانی کر رہا تھا اور کوئی بحری جہاز عثمانیوں کی اجازت کے بغیر اس سمندری پٹی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نہ صرف سلطان نے اپنی زمینی فوج کی تعداد اور ان کی ٹریننگ پر توجہ دی، بلکہ بحری طاقت کو بڑھانے کے لیے بڑی تعداد میں جنگی بحری جہازوں اور کشتیوں کی تیاری پر بھی کام شروع کروا دیا۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی۔ وہ جانتا تھا کہ صرف بحری اور زمینی محاصرے سے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی بلند و بالا حفاظتی دیواروں کو گرانا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اسے ایسی توپوں کی ضرورت تھی جو قسطنطنیہ کی حفاظتی دیواروں کو اپنے گولوں سے ملبے کا ڈھیر بنا دیں۔ تو ان توپوں کی تیاری کے لیے سلطان کے پاس ہنگری کا ایک ماہر توپ ساز اوربن خود چل کر آ گیا۔ سلطان محمد ثانی نے اس کی منہ مانگی قیمت پر اس کی خدمات حاصل کر لیں اور اسے ایسی توپیں بنانے کا کام دے دیا جس کے گولوں کے سامنے قسطنطنیہ کی فصیلیں بھی ریت کا ڈھیر ثابت ہوں۔ 3 ماہ بعد اوربن کی بنائی پہلی توپ کو رومیلی حصار پر تعینات کر دیا گیا اور پھر جلد ہی اس توپ نے اپنی موجودگی کا مقصد پورا کر دیا۔ نومبر 1452 عیسوی میں جب عثمانیوں نے وینس کے ایک جہاز کو باسفورس کی اس سمندری پٹی سے روکنا چاہا اور وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو اس توپ سے فائر کردہ ایک گولے نے وینس کے اس جہاز کا سفر یہیں ختم کر دیا۔ جہاز ڈوب گیا۔ عملے کے افراد جو ساحل پر پہنچے سب کو قتل کر دیا گیا اور صرف کیپٹن کی منت سماجت پر اسے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ نہ صرف دوسرے بحری جہازوں کو وہاں جانے سے منع کرے بلکہ یورپی حکمرانوں کے دلوں میں عثمانیوں کے خوف کو مزید بڑھائے۔ اس پہلے کامیاب حملے نے توپ کی رینج اور عثمانی طاقت دونوں کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد اوربن نے مزید توپوں کی تیاری پر بڑی تیزی سے کام کیا، جس میں ایک بہت بڑی اور خصوصی توپ بھی شامل تھی جس کا اصل نشانہ تھا قسطنطنیہ کی بلند و بالا فصیلیں۔ اسے گریٹ کینن یا سپر گن کا نام دیا گیا۔ یہ توپ 2 حصوں پر مشتمل تھی، ایک حصہ بارود کے لیے تھا جبکہ دوسرا حصہ بیرل یعنی گولہ داغنے کی نالی تھا۔ اس توپ کا کل وزن 18 ٹن تھا۔ اس کی ٹوٹل لمبائی تقریباً 5.25 میٹر تھی جبکہ اس سے داغے جانے والے گولے کا قطر تقریباً 2 فٹ کے قریب تھا۔ ان سب تیاریوں کے دوران سلطان محمد ثانی کو اپنے وزیر خلیل پاشا کی طرف سے کافی دفعہ حوصلہ شکنی اور رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر سلطان نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہر بار نظر انداز کیا۔ سلطان محمد ثانی کی ان جنگی تیاریوں کی خبریں قسطنطین 11 تک پہنچ رہی تھیں۔ اب وہ جانتا تھا کہ جنگ کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ خوراک، فوج اور اسلحہ ہی اس کے دفاع کو طویل کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یورپی مسیحی حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں کو مدد کے لیے خط لکھے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر قسطنطنیہ میں جو مسیحی آباد تھے ان کا تعلق مسیحی آرتھوڈاکس فرقے سے تھا۔ یہ پاپائے روم کے احکامات کے بجائے بائبل کے احکامات کو بڑی سختی سے فالو کرتے تھے اور ان کے سربراہ کو پیٹرک کہا جاتا ہے۔ اس وقت آرتھوڈاکس اور کیتھولک کے درمیان اس قدر شدید نفرت پائی جاتی تھی کہ جب سلطان محمد کی جنگی تیاریوں کی خبریں ان تک پہنچی تو انہوں نے کیتھولک عقیدے کی حامل ریاستوں سے مدد لینے کے بجائے مسلمانوں کے قبضے میں جانا زیادہ پسند کیا۔
کیونکہ اناطولیہ میں موجود آرتھوڈاکس عثمانی ریاست میں مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر اس قدر شدید نفرت اور اختلاف کے باوجود قسطنطین 11 نے اپنا شہر بچانے کے لیے اپنے مذہب کی قربانی دے دی اور کیتھولک چرچ سے مدد طلب کر لی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسا میں تبدیل کرنے کی شرط کو بھی قبول کر لیا۔ ان تمام حالات میں قسطنطینیہ کے ایک سپہ سالار لوکس نوٹارس نے اس فیصلے کی بڑی مخالفت کی، مگر قسطنطین 11 کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ بہرحال قسطنطین 11 کی اس اپیل پر ہنگری کی طرف سے تو کوئی خاص امداد نہ آئی، مگر پاپائے روم کے کہنے پر وینس کے جنگی بحری جہازوں میں تقریباً 700 کے قریب تربیت یافتہ فوجی جنیوا کے کمانڈر گیویانی جسٹینیانی کی قیادت میں قسطنطینیہ پہنچ گئے۔ ان فوجوں کی تعداد میں تاریخ میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض تاریخ دانوں کے نزدیک یہ 700 فوجی تھے اور بعض تاریخ دانوں کے نزدیک یہ 1000 فوجی تھے۔ دوستو، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو قسطنطینیہ کے جغرافیے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ قسطنطینیہ کا شہر ہے۔ اس کی جنوبی جانب سی آف مارمرا ہے۔ یہ باسفورس کی وہ سمندری پٹی ہے جو کہ بحر مرمرا کو بلیک سی سے ملاتی ہے، اور یہ ہے ایک قدرتی خلیج جسے گولڈن ہارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ شہر قسطنطینیہ کو یورپی حصوں سے تقسیم کرتے ہوئے ایک قدرتی بندرگاہ بناتی ہے، اور اس بندرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے انٹری پوائنٹس یعنی داخلے پر بازنطینی حکمرانوں نے ایک بہت بڑی زنجیر نصب کر رکھی تھی۔ اور یہ علاقہ جسے گلاٹا کے نام سے جانا جاتا ہے ایک جنیوا کی کالونی تھی۔ شہر قسطنطینیہ اور جنیوا کی اس کالونی گلاٹا کے علاوہ ارد گرد کے تمام علاقے عثمانیوں کے ماتحت تھے۔ شہر قسطنطینیہ کے صرف ایک طرف خشکی تھی اور باقی جانب سمندر تھا۔ زمینی افواج کے لیے حملہ صرف ایک طرف سے ہی ممکن تھا، جبکہ یہ حصہ بہت مضبوط اور اونچی اونچی فصیلوں سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ یک کے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط اور اونچی تھیں، اور ان دیواروں کا درمیانی حصہ تقریباً 60 فٹ کا تھا۔ سلطان محمد ثانی کے تخت نشین ہونے کے 26 ماہ کے اندر ہی عثمانی زمینی فوجوں کے ساتھ ساتھ عثمانی بحری بیڑا بھی تیار ہو چکا تھا۔ اوربن کی بنائی چھوٹی بڑی توپوں کے ساتھ ساتھ گریٹ کینن یا سپر گن بھی تیار ہو چکی تھی اور اپنا ابتدائی ٹیسٹ بھی کامیابی سے پاس کر چکی تھی۔ سلطان، جو کہ قسطنطینیہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے بے چین تھا، نے اپنی فوجوں کو ادرنا سے قسطنطینیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ 1 اپریل 1453 کو عثمانی فوجیں اپنی ہلکی توپوں کے ساتھ شہر قسطنطینیہ کے سامنے کھڑی تھیں، جبکہ سلطان محمد ثانی خود 5 اپریل کو اپنی فوجوں سے آ ملا۔ 6 اپریل کو سلطان کی سپر گن بھی میدان میں نصب ہو گئی، جبکہ سلطان کا بحری بیڑا سی آف مارمرا اور باسفورس میں حفاظت پر مامور تھا۔ سلطان محمد کے پاس کم و بیش 60,000 سے 80,000 تک باقاعدہ تربیت یافتہ فوج تھی، جبکہ 69 توپیں جن میں ایک سپر گن بھی شامل تھی، اور 126 کے قریب بحری جہاز اس جنگی مہم کا حصہ تھے، جبکہ دوسری طرف قسطنطین 11 کے پاس کم و بیش 6 سے 7,000 باقاعدہ فوج، 30 سے 35,000 کے قریب عام شہری جنہیں جبری طور پر فوجی بنایا گیا تھا، 15 سے 25 کے درمیان توپیں، جبکہ پورا بحری بیڑا 20 سے 25 جہازوں پر مشتمل تھا۔ اسی دن یعنی 6 اپریل کو سلطان نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش خطاب کیا، جس میں انہوں نے فتح قسطنطینیہ کی بشارت پر مبنی احادیث بیان کی اور غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ سلطان نے کچھ اس مؤثر انداز سے خطاب کیا کہ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی اور اللہ کا نام لے کر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، جس دن کا سلطان محمد ثانی کو مدت سے انتظار تھا وہ آ چکا تھا۔ قسطنطینیہ کی دیواروں پر گولے برسائے جا رہے تھے، مگر کیا ان توپوں اور بطور خاص سپر گن یا گریٹ کینن نے اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کیے؟
یا نہیں، اور کتنے دنوں میں یہ شہر فتح کر لیا گیا، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔